اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہن کے استغفار کا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور یہ بہن کہتی ہیں کہ میں استغفار پڑھتی تھی اور میری تعلیم جو تھی وہ ایک بہت ہی اچھے یونیورسٹی یعنی ایک اچھے انسٹیٹیوٹ میں جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور وہ کہتی ہیں کہ پہلے ان کا جو تھا استغفار وہ نہیں پڑھتی تھی اور ان کے تعلیم میں کافی مسئلے وغیرہ آ رہے تھے۔ وہ جس انسٹیٹیوٹ میں پہلے پڑھ رہی تھی وہاں پہ پڑھائی کسی کام کی نہیں تھی اور وہ بہت پریشان تھی، پیسوں کی بھی تنگی تھی، لیکن کہتی ہیں کہ بعد میں جب انہوں نے استغفار پڑھنا شروع کیا اور روز کی تعداد میں وہ کہتی ہیں میرا استغفار 1000 سے میں نے شروع کیا تھا اور چلتے چلتے 3000 تک میکسیمم 4-5 ہزار بھی ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں پہ میرے ہاتھ میں کاؤنٹر ہوتا، سفر کے دوران کبھی وہ کہتی ہیں کہ میری تو یہ حالت بن گئی تھی کہ لوگوں سے بات کرنے کرتے، اور اس چیز کو وہ کہتی ہیں میں انکریج نہیں کرتی، لیکن اکثر اوقات میں ٹی وی دیکھتے ہوئے بھی استغفار پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ انکریج نہیں کرتی، یعنی یہ اچھی بات تو نہیں ہے کہ آپ اس ٹائم بھی کریں استغفار پڑھیں، آلدو ہمیں ٹی وی جیسے فتنوں سے دور رہنا چاہیے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ بس استغفار پڑھتی تھی۔ ہم سب عام انسان ہیں، اکثر اوقات خاص بننے کا تک کا جو سفر ہوتا ہے وہ عام روٹین سے ہی عام لوگ ہی خاص بنتے ہیں، تو ان کی پھر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں انہیں جج نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ بس ان کا ہی واقعہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ استغفار پڑھتی تھی، اور میری پہلے تعلیم کے انسٹیٹیوٹ وغیرہ میں بھی یعنی جہاں میں تعلیم حاصل کر رہی تھی وہاں بھی پرابلم تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے تعلیمی ادارے میں ایک اچھی یونیورسٹی میں کہتی ہیں میں چلی گئی، اور وہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ میرے 4 سیمسٹرز تھے، اور ان 4 سیمسٹرز کے پہلے 2 سیمسٹرز میں وہ کہتی ہیں کہ میرے بہت اچھے جی پی اے آئے، اور وہ کہتی ہیں سی جی پی اے آئے، اور وہ کہتی ہیں کہ 4 اصل میں ہوتا ہے سی جی پی اے، تو اس میں سے وہ کہتی ہیں کہ میرا پہلے سیمسٹر میں 3.88 آیا، دوسرے کے اندر وہ کہتی ہیں تھوڑا سا کم ہو گیا لیکن 3.72 آ گیا۔ دوسرے کے بعد جب وہ کہتی ہیں تیسرا سیمسٹر آیا تو وہ کہتی ہیں کہ ان کی شادی کے انتظامات ہونے لگے، اور اس تیسرے سیمسٹر میں وہ کہتی ہیں کہ کچھ ایسا ہوا کہ ان کا جو ہے وہ شادی کے انتظامات کے چکر میں ان کی یونیورسٹی کی تھوڑی بہت پڑھائی تھی وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی۔ پر وہ کہتی ہیں کہ تیسرے سیمسٹر کے اندر ان کی کلاس کے اندر سے کچھ لوگ ان کے پاس آئے، اور کیونکہ وہ پڑھنے والی بچی تھیں تو ان کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ فلاں گروپ میں پارٹیسپیٹ کر لیں۔ یونیورسٹی میں ایک فائنل ایئر پروجیکٹ ہوتا ہے جو آخر میں دینا ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہیں وہی کرنے کے لیے انہوں نے مجھے کہا کہ 4تھے سیمسٹر میں وہ فائنل ایئر پروجیکٹ ہے تو آپ ہمارے ساتھ مل کے وہ پروجیکٹ کر لیں۔ اب وہ کہتی ہیں میں اس ٹائم تو نہیں سمجھی، لیکن جب بعد میں اس والے سیمسٹر کے اندر وہ کہتی ہیں میرے کو اتنے خاص نمبر نہیں تھے، یعنی کہ وہ کہتی ہیں کہ میں کافی کم ہو گیا تھا میرا سی جی پی اے جو میں ٹاپرز میں پہلے آ رہی تھی، لیکن وہ کہتی ہیں استغفار کے کرامات دیکھیں۔ اب وہ کہتی ہیں کہ تھوڑا سا استغفار میرا ان دنوں کم بھی ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے سیمسٹر میں پاس کروا دیا، تو میرے کم نمبر دیکھ کر وہی کلاس فیلوز جو میرے پاس درخواست لے کر آئے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کام کر لیں، اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں نے گروپس کہیں اور بنا لیے۔ کہتی میں تھوڑا سا مجھے محسوس ہوا کہ لوگ کتنے مطلبی ہیں کہ صرف اور صرف تبھی آپ کے پاس آتے ہیں، اصل میں ان سب کا یہی پلان تھا کہ یہی کام کرتی، اور سارا کا سارا جو ہے وہ کہتی ہیں ان کا یہی تھا کہ میں کام کرتی اور میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ سارا کچھ ان کو کر کے دیتی، اور جب ان کو لگا کہ اس کے تو مارکس ہی نہیں آ رہے تو انہوں نے کہا اس نے کہاں پڑھنا ہے، یہ تو کچھ کر ہی نہیں پائے گی، تو کہتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ گروپ توڑ دیا اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ اب وہ کہتی ہیں کہ میں تھوڑا سا اس بات کے اوپر افسوس ہوا مجھے کہ لوگ کتنے جو ہے وہ ڈپلومیٹک ہیں یا کتنے مطلبی ہیں، یہ تو خیر ہم سب کو جان لینا چاہیے کہ دنیا بہت مطلبی ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو کہتی ہیں وہ ان باتوں پہ پریشان ہو گئیں کافی، اور اس کے بعد خیر وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا ان کا، اور ان کو ایک ریسرچ پروجیکٹ ملا جو انہوں نے اکیلے کیا۔ وہ انہوں نے کہتی میں نے یہ ٹھان لی تھی کہ میں نے کسی کے ساتھ ریسرچ پروجیکٹ اپنا کرنا نہیں ہے بالکل بھی، تو بس وہ کہتی اسی کشمکش کے اندر میں نے وہ کہتی ریسرچ پروجیکٹ پکڑ لیا، اور کہتی جو ٹیچر تھیں استانی تھیں وہ کہتی ہیں وہ تھیں جن سے سب کہتے تھے کہ بہت اسٹرکٹا نمبر نہیں دیتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ اسی استانی نے کہتی ہیں جو ٹیچر تھیں انہوں نے ہی کہتی ہیں میرا اتنا ساتھ دیا، انہوں نے مجھے جگہ جگہ پر ہر جگہ مجھے گائیڈ کیا، اور کہتی ہیں میرا A+ گریڈ آیا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ A+ گریڈ لے کر یعنی ٹاپ کیا انہوں نے اپنے پروجیکٹ میں۔ کہتی ہیں جب وہ ایک نا بک ہوتی ہے، میں کس طرح آپ لوگ سمجھاؤں، ایک نا بک ہوتی ہے لائبریری والی، وہ کہتی ہیں وہ ہر جگہ سے نا سائن کروانی ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہیں جب وہ اپنے پروجیکٹ کی ہی بک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تھیسس اسے کہہ لیں عام لفظوں میں، تو وہ کہتی ہیں جب وہ لے کر گئیں لائبریری تو وہ اس کو چیک کروانے کے لیے گئیں، تو جب وہ اس کو چیک کروانے کے لیے گئیں تو وہ کہتی ہیں کہ وہاں پہ انہی گروپ کے جو لوگ تھے ان میں سے ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا، اور وہ بھی اکیلا ہی اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر چکا تھا، اور اس نے بتایا کہ وہ جو باقی لوگ ہیں جو لوگ چاہ رہے تھے کہ تمہارے ساتھ گروپ بنائیں، وہ لوگ ان لوگوں کا ابھی تک پروجیکٹ نہیں ہوا،
اور وہ بہن کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرنا ایسا ہوا کہ جب میرا پروجیکٹ ختم ہو گیا، میری ڈگری بھی مجھے مل گئی، تو کچھ دنوں کے بعد کرونا آ گیا، اور میں نے اللہ کا لاکھوں دفعہ شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت رکھی، نہ صرف یہ بلکہ کہ میرا کرونا سے پہلے ہی سارا کام کروایا، ورنہ کرونا کے اندر تو آپ سب جانتے ہیں کتنے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ ان لوگوں کا جنہوں نے ان کے ساتھ ہیرا پھیری کی تھی، ان لوگوں کا ابھی تک کہتی ہیں پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکا، کرونا تک لٹک گیا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جب وہ یونیورسٹی سے فارغ ہوئیں تو ان کی بڑی بہن جو تھی، انہوں نے کہا ان کو، کیونکہ وہ بھی اسی یونیورسٹی سے پڑھی تھی، تو ان کی بڑی بہن نے انہوں نے کہا کہ مجھے نا میری ڈگری نکلوا دو، وہ کہیں گم ہو گئی ہے اسی یونیورسٹی سے۔ تو وہ کہتی ہیں وہ کتنے ٹائم بعد، تقریباً 1 سال کے بعد ان کی ڈگری نکلوانے کے لیے جب گئیں تو وہاں ایران کے یونیورسٹی میں ہر طرف ان کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، یعنی اس لڑکی کی جس نے ریسرچ کیا تھا سارا کا سارا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اتنی پریشان کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہاں عزت دی، اور وہ تصویریں کہتی ہیں سب لوگ یہی جانتے تھے کہ ٹاپرز کی لگی ہوئی، اور وہ جانتی تھی کہ پہلے 2 سیمسٹرز میں ان کے اچھے نمبر آئے تھے، لیکن باقی سیمسٹرز میں ان کا تھوڑا ہال ڈاؤن ہو گیا تھا سوائے اس ریسرچ پروجیکٹ کے، لیکن پھر بھی وہ کہتی ہیں کہ میں حیران تھی کہ اللہ تعالیٰ کیسے عزتیں دیتے ہیں۔ اور کہتی ہیں ان لوگوں کا نام و نشان تک ان پوسٹرز میں نہیں تھا جن لوگوں نے میرے ساتھ ہیرا پھیری کی تھی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ پہ اپنا معاملہ چھوڑ دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ خود ہی پھر ڈیل کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ میری امی مجھے ایک بہت ہی اچھی بات کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں بیٹا تم لوگ تو شاید اگلے کو تھپڑ مار لو گے، اللہ تعالیٰ منہ توڑ دیتے ہیں لوگوں کا۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم اس کو فلاں کر لیں گے، اس کے ساتھ یہ برا کر لیں گے، لیکن اگر آپ معاملہ اپنا اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ ایسا بدلہ لیتے ہیں کہ وہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ تو بس وہ بہن یہی کہتی ہیں کہ نہ صرف اس یونیورسٹی میں بلکہ پورے شہر میں وہ کہتی ہیں کہ بینرز لگے اور ان کی تصویر لگی، اور وہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کا انہوں نے بہت دفعہ شکر ادا کیا کہ جس رب نے ان کو یہ عزت بخشی، جس رب نے ان کی مدد کی۔ وہ کہتی ہیں دنیا پلان بناتے بناتے رہ جاتی ہے، لیکن استغفار کی ہی برکتیں تھیں کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی عزت دی، نہ صرف میرے سامنے مجھے A گریڈ سے پاس کیا بلکہ ان لوگوں کے سامنے بھی مجھے عزت دی جنہوں نے مجھے حقیر سمجھ کے سائڈ پہ کر دیا تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کرش میں ہوتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہر لحاظ سے اپنے آپ، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی ساری زندگی میں نا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈنٹ بنا دینا چاہیے کہ اللہ میں تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہوں۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ ہم سب لوگ بے بس ہیں، اللہ تعالیٰ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو جب آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اور ہمیں ٹیک بھی دینے چاہیے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس اعلیٰ برتر شان والے کے سامنے کچھ کہہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے بعد ہمارا کچھ بھی نہیں، ہم حقیر ہیں، ہم کیڑے ہیں اس دنیا کے، بلکہ اس سے بھی کم۔ تو میں کہتی ہوں کہ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، یہ 2 ایسے کرامات ہیں جو انسٹنٹلی کام کرتے ہیں اور آپ لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو بغیر عقیدے کے بھی اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ لوگ بھی حیران ہو کے رہ جاتے ہیں کہ کس طرح ہماری مدد ہو رہی ہے، کیسے ہمارے کام بن رہے ہیں۔ تو ان بہن کا واقعہ آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ دنیا چاہے جتنا مرضی آپ کے لیے پروپیگنڈا بنا لے، آپ کے لیے جتنا مرضی آپ کے خلاف ہو جائے، آپ پریشان مت ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو آپ نے تھام لیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کریں گے، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جج کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے۔ کیوں نہ کرے وہ رب ہمیں جج، کیوں نہ کرے وہ رب ہمیں ٹیسٹ۔ ہم حقیر ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس کچھ ہے نہ آپ کے پاس کچھ ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ جو انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نیک ہوں، اس انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہیں۔ برسیسا کا یہی تو واقعہ تھا نا، کہ برسیسا نے یہی کہا کہ شیطان جب اس کے پاس آیا کہنے کو، جن لوگوں کو برسیسا کا واقعہ نہیں پڑتا، میں نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گی برسیسا کا واقعہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، کہ برسیسا نے بھی یہی کہا تھا کہ میں جو ہوں، میں تو بہت زیادہ ایک ایسا انسان ہوں جو کہ بہت نیک ہے۔ شیطان نے اس کو کہا تم تو بہت نیک ہو، تو بس اس نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ میں نیک ہوں۔ یہ اس کی پہلی غلطی تھی۔ اگر ہم بھی یہ سوچ رہے ہیں، ہم درود پاک پڑھیں، ہم استغفار پڑھیں، ہم بہت نیک ہیں، تو ٹرسٹ می آن دس، آپ سب سے بڑا گناہ کر بیٹھے ہیں۔ نیکی تب تک نیکی رہتی ہے جب تک اس کو نیکی نہ سمجھا جائے۔ اب اس کے اندر یہ ایک بات ایڈ کر لیں آپ کہ میں جو کر رہی ہوں، کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو وہاں آپ کے مائنڈ میں بھی یہ بات رہے گی کہ کوئی نہ کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے، لیکن اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دینا۔ میری بات سنیں، ہم یہ پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا ہے؟ ہماری نیکیوں کی طاقت بھی اللہ کے سپرد ہے۔ تو کیسے یہاں پر میں اس چیز کو فوکس کر سکتے ہیں کہ میں اور آپ جو ہیں وہ نیکی کر رہے ہیں؟ اللہ نے توفیق دی تو نیکی ہوئی، اللہ نے کروائی اور اللہ کے لیے کی۔ ان چیزوں کو استغفار اگر آپ پڑھیں، میری ویڈیو سن کے جو لوگ درود پاک پڑھ رہے ہیں،
نہ میرا کمال نہ آپ کا کمال، ساری اللہ کی توفیق، سارے اللہ کے احسان، سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم، بس نہ آپ کا میرا کچھ لین دین. اور یقین کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم بھی تب تک نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں. تو سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، پھر ہمارے پہ ہم کس بات کا غرور کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو کچھ رستے ہی ہیں جو ہم نے کرنے، ہم نے اپنی کوشش دینی ہے 100%، اور اپنی اس 100% کوشش سے ہم نے یہ دکھانا ہے کہ ہم لوگ کچھ کر رہے ہیں. بس آپ پہلی قوموں کے واقعات سنیں، آپ کو ریئلائز ہوگا کہ کس قدر وہ قومیں ان جو غیبت کو ہم بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں، ان کو اس پہ عذاب آئے ہوئے. تو ہم لوگ پھر کہاں پہ آتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. ہمارے پہ تو احسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم ان کی امت میں سے ہیں، اور کس قدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی زندگی عطا کی ہے جہاں پہ ہمارے سوچ کے اوپر بھی ہمیں نیکی مل جاتی ہے. فارغ بیٹھے ہوں تو کوئی اچھی اچھی باتیں سوچنا شروع کر دیا کریں کہ ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے. نہ صرف یہ بلکہ اپنے بہن بھائیوں، مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں. جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، آپ دعا کیا کریں ان کے لیے نماز میں. اور یہ ایک ہم کچھ نہیں کر سکتے اگر، تو دعا تو کر ہی سکتے ہیں نا. تو بس آپ لوگوں کے ساتھ استغفار کا واقعہ شیئر کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ لوگ پلیز اپنی زندگی میں یہ چیزیں ایڈ کریں، اور آپ خود کرامات ہوتے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.